آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ چین میں پھیل رہے وائرس سے عوام پریشان نہ ہو، حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ای فارمولا ریسنگ کیس میں کے ٹی آر کی درخواست کی مسترد۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ کانگریس اور بی جے پی ورکرز میں مد بھیڑ، ایک دوسرے کے دفاتر پر کیے گئے حملے۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے منگل کو رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کے ہمراہ ہڈا انکلیو کالونی اور گرو برہما نگر بستی کا دورہ کیا۔ ہائیڈرا کمشنر نے بعض مقامات پر جبراً قبضوں کا نوٹ لیتے ہوئے بتایا کہ ڈی جی پی ایس سروے کے بعد تحقیقات کی جائے گی اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ ہائیڈرا کمشنر نے مقامی عوام سے بھی ملاقات کی۔ పరిశీలించినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ముందు ఈ బస్తీకి ఎకరా 25 గుంటలు ఫస్ట్ అది సెక్యూర్ చేస్తాం. అది ముందు అది మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని మా డీజీపీఎస్ సర్వే చేయించి ముందు ఆ బస్తీకి రావాల్సినటువంటి ఇస్తే కనుక డెఫినెట్గా వారికి రేపు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారు ఇక్కడ బస్తీకి సంబంధించినటువంటి పక్కా హౌజెస్ దాని గురించి కూడా డెవలప్ చేసిన దానికి కూడా వారు చేస్తామని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. సో హైడ్రా తప్పకుండా దానికి సహకరిస్తుంది. అండ్ ఈ పార్కు ఏదైతే కనుక వాళ్ళు సెక్యూర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది హైడ్రా పనిచేస్తాం, పనిచేసి గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి చేస్తామని మేము చేస్తాం. చేసే క్రమంలో కూడా బస్తీ వాసులకి వాళ్ళకి అసౌకర్యం కాకుండా, అంటే వాళ్ళు నడిచిపోవడానికి రావడానికి అసౌకర్యం కాకుండా ఉండేటట్టు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకొని చేస్తాం. تلنگانہ اے سی بی کی طرف سے فارمولا ای ریسنگ تحقیقات کے سلسلے میں آج گرینکیو کمپنی کے حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر واقع دفاتر پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرینکو، جو کہ ایس نیکسٹ ان پرائیویٹ لمیٹیڈ کا حصہ ہے، اور یہ کمپنی فارمولا ای ریسنگ ایونٹ کی اسپانسر تھی، لیکن بعد میں اس کمپنی نے اسپانسرشپ سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ اسپانسرشپ کے معاہدے سے متعلق تحقیقات کے لیے یہ دعوے کیے گئے ہیں۔ گرینکو کمپنی کے بی آر ایس پارٹی کے ساتھ بھی مبینہ تعلقات بتائے گئے ہیں، اور کمپنی نے بی آر ایس پارٹی کے لیے الیکٹرول بانڈز بھی فراہم کیے تھے۔ بی آر ایس پارٹی کے لیے کمپنی نے تقریباً 117 کروڑ کے بانڈز بھی خریدے تھے۔ اسی سلسلے میں اے سی بی ان کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایس اربن ریس، ایس اربن ڈیولپمنٹ آندھرا پردیش کے خلاف بھی کارروائی کی اطلاع ملی ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ آئی اے ایس آفیسر اروند کمار اور بی این ایل ریڈی کے مکانات پر بھی فارمولا ریس کے معاملے پر دھاوے ہوئے ہیں۔ تیلگو فلموں کے اداکار الو ارجن نے آج کمس ہاسپٹل پہنچ کر سندھیا تھیٹر بھگدڑ واقعے میں زخمی سرینج کی عیادت کی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی الو ارجن نے 9 سالہ سری تیج سے ملاقات کی کوشش کی تھی، تاہم پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ 4 دسمبر کو سندھیا تھیٹر میں فلم پشپا 2 کی ریلیز کے موقع پر بھگدڑ ہوئی تھی، جس میں سری تیج کی ماں ریوتی فوت ہو چکی ہے۔ عدالت کی اجازت پر الو ارجن ہاسپٹل پہنچے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے سری تیج کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی۔ ملک پیٹ آفیسر میں سے متصل ٹرانسفارمر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ مقام واقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے اس علاقے میں برقی سربراہی کے متاثر ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔
बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम की तवज्जो हटाने के लिए केटीआर को बली का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केटी रामाराव की गलती ये है कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गारंटी को रूबे में लाने के लिए सवाल कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सियासी इंतकाम लेते हुए उन पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि केसीआर और केटीआर तेलंगाना की तरक्की, तेलंगाना में अमन की बरकरारी, हैदराबाद इमेज को बेहतर बनाने के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च किए थे उसमें 1 रुपये की भी बदउनवानी नहीं की गई। इस मौके पर अपोजिशन रुकन खानसास कौंसल मधुसूदन चारी, बीआरएस अरकान असम्बली कौशिक रेड्डी के वेंकटेश और दीगर भी मौजूद थे। అరెస్టులతోనో తన ప్రభుత్వం యొక్క తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చుకుంటానో మమ్మల్ని మానసికంగా బలహీనపరుస్తానని అనుకుంటా ఉన్నాడు. కానీ మేము మరింత బలంగా పోరాటం తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ అక్రమాలను గాని నీ 6 గ్యారెంటీల అమలుపై నిన్ను ప్రశ్నించడాన్ని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు. ఈరోజు కేటీఆర్ గారి మీద హైకోర్టులో కూడా వచ్చిన తీర్పు కేవలం విచారణ కొనసాగించడానికే చెప్పింది హైకోర్టు. ఇది అక్రమ కేసు, దీని విచారణ నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము కోర్టుకు వెళ్ళాం. కోర్టేమి కేసును నిర్ధారించలేదు, ఇది తప్పు జరిగిందని చెప్పింది కానీ శిక్ష వేసింది కాదు. కేవలం విచారణ కొనసాగించడానికి మాత్రమే ఈరోజు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. విచారణకు సహకరిస్తాం. ఈ ముందు నుంచి కూడా కేటీఆర్ గారు 100% విచారణకు సహకరిస్తామని చెప్పాం. ఎందుకంటే మేము తప్పు చేయలేదు, అసలు అవినీతే జరగలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 1 రూపాయి కూడా గ్రీన్ కో కంపెనీకి చెల్లించలేదు. అక్కడ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 3వ రోజే ఆ కంపెనీ ప్రతినిధి పాటు నువ్వు ఎందుకు కేసు పెట్టలే? ఏడాది తర్వాత ఎందుకు పెడుతున్నావు? కేటీఆర్ గారు అడుగడుగునా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు, నీ తప్పిదాలను బయట పెడతా ఉన్నాడు, నీ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపుతా ఉన్నాడు. కనుక ఏడాది తర్వాత దాన్ని బయట పెట్టినావు. నిన్ను ఆ కంపెనీ ప్రతినిధి కలిసిన విషయాన్ని నువ్వు ఎందుకు బయట పెట్టలే? మీడియాకి ఎందుకు చెప్పలే? అది మేం బయట పెట్టినాం. దీన్ని అంతా బట్టి చూస్తా ఉంటే దృష్టి మరల్చడానికి ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. నిన్నగాక మొన్న ప్రభుత్వం చేతులెత్తింది కదా. ఇవాళ రైతుల విషయంలో మేము రైతు భరోసా సాగు భూములకే ఇస్తాం, 6,000 ఇస్తాం అని ప్రజలను మోసం చేసింది. మీరు ఆ ప్రజల్లో ఆ చర్చ జరిగి ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత రాకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. బట్ అయినా కూడా మాకు న్యాయస్థానాల మీద గౌరవం ఉంది, చట్టం మీద గౌరవం ఉంది. తప్పకుండా మేము అన్ని రకాలుగా దీనికి సహకరిస్తాం. సరే, ఫర్దర్ గా సుప్రీంకోర్టు అనే దాని మీద మా న్యాయవాదులు ఇచ్చేటువంటి సలహా మేరకు बीआरएस रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद की यल्लम्मा मंदिर पहुंचकर वहां पर मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद टी श्रीनिवास यादव ने मंदिर के तामीराती कामों का जायजा लेने के बाद बताया कि हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी ना करने की वजह से मल्टी पार्किंग के तामीरी काम रुक गए हैं। उन्होंने बताया कि अनकरीब ये हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए फंड्स जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे और मंदिर के तामीराती काम दोबारा शुरू करवाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने ज़िले खम्मम के कई मंडल्स में करोड़ों रुपयों के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। भट्टी विक्रमार्का ने इरुपल्लम मंडल में RNB की 18 करोड़ की लागत से शाहरा की तामीर व तोसी का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने एरोप्लम में 21 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली शाहरा का भी संग बुनियाद रखने के अलावा एक और कॉलोनी में 41 लाख की CC रोड का संग बुनियाद रखा। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि उन्होंने ज़िले खम्मम की आवाम से यहाँ की तरक्की का जो वादा किया था
اسے تیزی کے ساتھ روب عمل لا رہے ہیں اور مستقبل میں مزید کام بھی کیے جائیں گے۔ اس موقع پر کانگریس اراکین اسمبلی اور پارٹی قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ چین میں پھیلے وائرس کے تناظر میں خوفزدہ نہ ہوں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری طبی سہولیات اور وسائل کے ساتھ تیار ہے اور دیگر ریاستوں کے ساتھ مل کر وائرس کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ریاستی محکمہ صحت کے عہدیدار پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مرکزی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سوشل میڈیا پر غلط اور غیر تصدیق شدہ معلومات نہ پھیلائیں جس سے لوگوں میں اس وائرس کے سلسلے میں غیر ضروری خوف پیدا ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت ایسے اقدامات کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر اور سابق وزیر کے ٹی راما راؤ کی جانب سے دائر کی گئی کواش پٹیشن کو ہائی کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے اے سی بی کی جانب سے دائر کیے گئے فارمولا ای ریس کیس کو خارج کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ گزشتہ ماہ 31 تاریخ کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ ہائی کورٹ نے کے ٹی آر کے حق میں جاری عبوری حکم کو بھی منسوخ کر دیا جس کے تحت انہیں گرفتاری سے استثناء حاصل تھا۔ اے سی بی کی جانب سے گرفتاری سے متعلق عبوری حکم میں مزید 10 دن کی توسیع کی درخواست بھی ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ اس فیصلے کے بعد کے ٹی آر اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے نامپلی میں واقع بی جے پی کے دفتر کے باہر اس وقت شدید کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا جب کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں نے لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی میں بی جے پی لیڈر رمیش بدوری کی جانب سے کانگریس کے سینئر لیڈر اور وائناڈ کے ایم پی پرینکا گاندھی پر کیے گئے متنازع بیان کے خلاف کانگریس کے کارکنوں نے حیدرآباد میں بی جے پی کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس کارکنوں نے بی جے پی دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور بی جے پی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران کانگریس کے مظاہرین نے دفتر پر انڈے اور پتھر پھینکے جس کے جواب میں بی جے پی کے کارکنوں نے مظاہرین پر پلٹ کر حملہ کیا۔ دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان لاٹھیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جس میں بی جے پی کے ایک کارکن کے سر پر شدید چوٹیں آئی۔ زخمی کو فوری قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ دہلی سے تعلق رکھنے والے بی جے پی لیڈر رمیش بدوری نے حال ہی دنوں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی پر متنازع بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی اقتدار میں آئی تو دہلی کی سڑکوں کو پرینکا گاندھی کے گالوں جیسا بنا دیں گے۔ اس بیان پر کانگریس کارکنوں نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور حیدرآباد میں احتجاج کیا۔
الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کی خطی فہرست رائے دہندگان جاری کر دی ہے، جس کے مطابق ریاست میں رائے دہندوں کی جملہ تعداد 3,35,12,053 ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے فہرست رائے دہندگان کی تفصیلات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی شدہ فہرست رائے دہندگان 6 جنوری سے نافذ رہے گی اور گزشتہ سال ماہ اکتوبر اور نومبر کے درمیان موصولہ اعتراضات اور نمائندگیوں کی بنیاد پر خطی فہرست تیار کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں مرد رائے دہندوں کی تعداد 1,66,41,489 ہے، جبکہ خاتون رائے دہندوں کی تعداد 1,68,67,735 ہے۔ تھرڈ جینڈرز ووٹرز کی تعداد 2,829 ہے، جبکہ سروس ووٹرز صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے دورے اضلاع کے سلسلے میں عادل آباد میں پارٹی کے توسیعی اجلاس میں شرکت کی اور قائدین اور کارکنوں کو مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا۔ عادل آباد لوک سبھا حلقے کے توسیعی اجلاس میں جنرل سیکرٹری AICC انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی، متحدہ عادل آباد ضلع کی انچارج وزیر ڈی اناسویا سیتاکا کے علاوہ ارکان اسمبلی اور کونسل اور مجالس مقامی کے نمائندے بھی شریک تھے۔ اجلاس کے آغاز پر سابق وزیر اعظم آنجانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے بعد کانگریس قائدین کے لیے خوشخبری رہے گی۔ نامزد سرکاری عہدوں پر تقررات کیے جائیں گے، جس میں حقیقی کارکنوں اور قائدین کو شامل کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے بہادر پورہ محمد مبین نے فلک نما ڈویژن کے علاقے فاطمہ نگر میں مسجد قباء کے قریب بچھائی جا رہی سڑک کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد قادر کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مذکورہ ترقیاتی کام کی لاگت 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ بعد ازاں محمد مبین نے مقامی عوام سے بھی ملاقات کی۔ فاطمہ نگر مسجد قباء کے جو گلیوں کے اندر CC روڈ اور NP2 پائپ ڈرین کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ NP2 پائپ ڈرین کا کام مکمل ہونے کے بعد جو CC روڈ کا کام تیزی سے جاری ہے، انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا، جس کی لاگت 50 لاکھ روپے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے بارش کے اندر ہم نے یہاں پر کئی مکانوں میں بارش کا پانی آنے کی شکایت ہوئی تھی، تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے 900 MDI کا NP2 پائپ ڈرین اور CC روڈ کو امیڈیٹ سینکشن لے کر اس کام کو کروایا گیا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر
सदर मोहतरम नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन इस्लामी और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, चाहे वो NP2 पाइप लाइन हो या CC रोड हो या फिर VDCC रोड्स हो या फिर सीवरेज लाइन और वो पीने के पानी के लाइन हो। इन तमाम कामों को बड़ी तेज़ी के साथ हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर करवाए जा रहे हैं। तो मैं आवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि आपके जो भी आपकी बस्ती के मसाइल है, आप अपने इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदूर मोतमदीन से रुजू कीजिए और आपके कॉरपोरेटर से रुजू कीजिए, और जो काम बड़े काम है वो हमसे रुजू कर दारुस्सलाम से रुजू कर उन कामों को करवाइए। आपकी जो भी तकलीफ़ है हमको टेलीफ़ोन करिए, इंशाअल्लाह ताला उन तकालीफ़ को दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला और भी जो आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। चीन में फैल रहे वायरस से आवाम परेशान ना हो, हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ई फार्मूला रेसिंग केस में KTR की दरख्वास्त की मुस्तरद। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कांग्रेस और BJP वर्कर्स में मुठभेड़, एक दूसरे के दफातर पर किए गए हमले। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।